إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو مدبر کائنات ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دائر فانی کے اندر پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے سچے دین اسلام اور عقید توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا، بدعات اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ جمعہ کا موضوع بڑا اہم ہے، غفلت کا انجام، جس میں غفلت کہتے کس کو ہیں؟ غفلت رہنے والے انسان جس کو غافل کہا جاتا ہے، تو غافلوں کی پہچان کیا ہے؟ غفلت یہ کس کی صفت ہے؟ غفلت کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اور وہ راستے جن راستوں پر چل کر ہم اور آپ غفلت سے بچ سکتے ہیں، وہ کتنے راستے ہیں؟ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ اس ٹاپک میں کور کیا جائے گا، جس کے لیے دو حصوں میں اس کو ہم نے بانٹ دیا ہے۔
آج کے اس خطبہ جمعہ اس کا ایک پارٹ ہوگا، پھر اس کے بعد اس ٹاپک کا دوسرا پارٹ اگلے جمعہ کو ہوگا۔ تو پوری تفصیل اس میں آ جائے گی، جس میں غفلت کے تعلق سے ہر وہ چیز جو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کیونکہ جب ہم اور آپ دین و اسلام پہ چل رہے ہیں تو دین سے روکنے کے لیے سب سے بڑا راستہ یہی غفلت کا راستہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن و احادیث کے اندر اس کے اسباب، غافلوں کی صفت اور پہچان، اس کی نشانیاں اور اس سے بچنے کے طریقے بتائے گئے کہ ایک آدمی کیسے اس سے بچ سکتا ہے۔ آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، میں غفلت میں تھا، یا کوئی بولتا ہے آپ غفلت میں رہے۔ ہم غفلت میں رہے اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا، ہم لوگ غفلت برت رہے۔ تو بھائی یہ جو بار بار آپ غفلت غفلت بول رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس غفلت کے تعلق سے ہمارا دین اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تو انشاءاللہ اس ایک ورڈ کے تعلق سے کہ یہ غفلت کیا ہے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ غفلت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو کیفیت بیان کی ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ انسان کو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ بہت جلدی یہ آزمائش اور فتنے میں پڑتا ہے۔ نسیًا، انسان کو اللہ نے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ بہت جلدی یہ بھولتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب اسے یاد دلائی جاتی ہے وہ چیزیں تو انسان اسے یاد کر کے پھر اپنے راستے کو بدل کر کے صحیح راستے پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو غفلت ہے، اس حدیث کی بنیاد پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی 3 حالتیں بیان کی۔ کہا کہ بہت جلدی کسی نہ کسی فتنے میں، آزمائش میں، گناہ بھی ایک فتنہ ہے، معصیات بھی ایک فتنہ ہے، تو مختلف قسم کے فتنے میں بہت جلد انسان پڑتا ہے۔ دیکھ لیا بس دل اس کی طرف مائل ہو گیا، وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، بہت جلدی بھولتا بھی ہے انسان، ایک چیزیں اس کو بار بار بیان کرتے چلے جائیں اور بیان وہ چیزیں ہوتی رہیں، انسان جو ہے اس سے لگاؤ رکھے گا۔ جیسے ہی تھوڑا گیپ ہوا انسان پھر بھول کر کے دوسرے ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن تیسری حالت یہ ہے کہ اگر اس کو یاد دلایا جائے، نصیحت کی جائے تو وہ فوراً اس چیز کو، نصیحت کو قبول کرتا ہے اور غلط راستے کو چھوڑ کر کے اور پھر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص غفلت کے شکار ہوتا ہے تو اس غفلت سے بچنے کے لیے بھی وہ راستے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کتنے سارے راستے ہیں جس سے ہم اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اس کے نقصان کے اوپر غور کیا جائے کہ ایک آدمی اگر کسی غفلت میں مبتلا ہے تو دنیا و آخرت میں اس کے لیے کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے، یا یہ اس بات پر غور کر لیا جائے کہ یہ جو غفلت ہے یہ کن لوگوں کی صفت ہے، تو ان چیزوں پر غور کرنے سے انسان کبھی بھی غفلت میں نہیں پڑے گا۔ یہ غفلت دراصل کافروں کی صفت ہے، کسی مومن اور کسی مسلمان کی صفت اور پہچان غفلت نہیں ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ غفلت یہ اصل میں ان لوگوں کی صفت ہے جو اہل جہنم ہیں، جہنمیوں کی صفات غفلت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ غفلت اصل میں یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور رکھنے والے، جن کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بھلا مومن کی فراست، مومن کا فہم اور مومن کی دور اندیشی یہ کبھی غفلت کے شکار دور اندیشی ہونے نہیں دیتی ہے، اور نہ ہی یہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جب ایک انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے شکار ہو جاتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان۔ غافل انسان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ جو آدمی غافل رہنے والا ہو، نہ وہ دنیا میں کسی کام کے رہتا ہے اور نہ آخرت کے لیے وہ شخص کسی کام کے رہے گا، کیونکہ یہ غفلت اصل میں ایک ایسی صفت ہے۔ اور ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو اللہ غافلوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس جماعت اور جس گروہ کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ وہ گروہ اور جماعت ہے جس کو غافلوں کی جماعت کہتے ہیں۔ غافل والے لوگ جو غافلین ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب جن کو اللہ رب العالمین پسند ہی نہیں کرے گا، تو ایسی صفت اگر ہمارے اندر آ جائے تو بھائی اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے میں
سب سے بڑا کردار اسی غفلت کی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ غفلت ہے کیا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ہر ایک چیز کو اپنے ذہن میں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے آنے والی زندگی میں اسے فٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے ٹاپک اور موضوعات کو بیان کرنے کا مطلب اتنی محنت کے بعد یہ ہے کہ کہیں ہمارے قدم غفلت کی بنیاد پہ لڑکھڑا نہ جائے۔ ایک ایک چیز اگر یاد رہیں گے تو یاد جب وہ چیزیں رہیں گی، آپ کی زندگی میں کبھی اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جہاں غفلت کی بنیاد پر قدم ڈگمگانے لگے تو سمجھ جائیے انسان کو وہ چیزیں یاد آئیں گی اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ غفلت جو ہم بار بار بولتے ہیں اور سنتے ہیں، اس غفلت کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کیا ہے۔ غفلت یہ عربی زبان کا ایک ورڈ ہے جس کے معنی ہوتا ہے بے توجہی اختیار کرنا، کوئی اٹینشن نہیں، کوئی توجہ نہیں، لاپرواہی برتنا، بے پرواہی برتنا، کیئرلیس والی زندگی گزارنا، قلت احتیاط۔ یعنی ایک شخص کو معلوم ہے کہ ہماری ذات سے شریعت ڈیمیج ہو رہی ہے، شریعت کو نقصان ہو رہا ہے، ہم سے شریعت کی یہ چیزیں چھوٹ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان اس کو احتیاط ہی نہ برتے۔ غفلت کہتے ہیں نظر انداز کر دینے کو۔ قرآن کی آیتیں آئیں گی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے وہ پڑھے گا، قرآن و احادیث کی تعلیمات کو پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، نظر انداز کر دے گا، اس پر اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اس کو بے پرواہی کی طرح وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا، لاپرواہی برتے گا۔ تو لاپرواہی برتنا، نظر انداز کر دینا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت کا ایک معنی متابعت النفس ما تشتہی، اہل علم نے کہا ہے کہ دل جو چاہتا ہے اس کی پیروی کرنا، یہ اصل میں غفلت ہے۔ ایک دل ہمارا یہ چاہ رہا ہے کہ ہاں یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، بس دل نے جو چاہا اور اس دل کی چاہی ہوئی چیز کو انسان پیروی کرنے لگ جائے، کہا کہ یہی غفلت ہے۔ متابعت النفس علی ما تشتہی، دل نے جو چاہا اس کی پیروی اور متابعت کرنا، یہ اصل میں غفلت ہے۔ تو یہ غفلت کے میننگ اور اس کے معنی ہیں جس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے دین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اسی طرح سے موت، آخرت، ان تمام چیزوں سے اگر وہ بے توجہی اختیار کر رہا ہے، کوئی اٹینشن نہیں ہے، لاپرواہی برت رہا ہے، دینی مسائل میں، دینی اعمال میں، عبادات میں وہ شخص بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو وہ نظر انداز بھی کر رہا ہے، جو چیزیں ان کے پاس آ رہی ہے اس پر کوئی اس کا اٹینشن اور توجہ نہیں ہے، بے پرواہی برت رہا ہے، لاپرواہی اختیار کر رہا ہے، اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اور دنیا میں چلنے کے اعتبار سے وہ اپنے دل کی سن رہا ہے اور دل کی پیروی کر رہا ہے، تو یاد کر لیجئے اسی کو غفلت کہتے ہیں اور اس کی زندگی گزارنے والے لوگوں کو غافل کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ہم سب غافل ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو اگر چیک کر کے بتائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جتنی ساری تعریفیں ابھی اس غفلت کی گئی ہے، جو ڈیفینیشن ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کر رہے ہیں؟ کون آدمی ہے جو ایسا کہہ سکے کہ قرآن و احادیث کے فرمودات ہمارے سامنے آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہمارے اندر اتنی تڑپ اور شوق ہے کہ ہم ایک نئی سے نئی چیزوں کو جانیں، ایسی حدیثیں جو آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہوئی ہیں ان حدیثوں کو کھنگال کر کے لائیں، لیکن جب بات اس پر عمل کی آئے گی تو انسان اس کو نظر انداز کر دے گا، کوئی اس پر نظر انداز، کوئی انسان جو ہے اس پر توجہ نہیں دے گا، بے توجہی اختیار کرے گا۔ موت کی بات آئے، آخرت کی بات آئے، اللہ کی وحدانیت کی بات آئے، اللہ کے دین کی بات آئے، احکام شریعت کی بات آئے، ان تمام چیزوں کو انسان نظر انداز کر دے، ایسا نظر انداز کرنے والا انسان غافل ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو اصل میں غفلت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں کہ غافل ہونا یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج اپنے آپ کو ایمان اور اسلام سے اپنا نام اور واسطہ جوڑنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم غافل نہیں ہیں۔ بھائی آدمی اگر غافل ہو جائے اور غفلت کی زندگی اگر وہ گزار رہا ہے تو یہ اچھی صفت نہیں ہے، اس لیے اگر یہ بری صفت اگر آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ غفلت کی تعریف ہے جو آپ کے سامنے کی گئی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ غفلت کی کتنی قسمیں ہیں۔ غفلت کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کوئی شخص دنیا سے غافل ہو جائے، تو دنیا سے غافل ہونے کے دو پہلو ہیں، ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
دنیا سے غافل ہونے کی دو پہلو ہیں اور اس کے دو ٹائپ ہیں. نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی آخرت بنانے کے لیے کہیں دنیا اسے مشغول نہ کر دے اور آخرت کی تیاری سے وہ شخص غافل ہو جائے. اس بنیاد پر اگر دنیا کی کسی چیز کو وہ چھوڑتا ہے اور اس سے غفلت اگر برت رہا ہے تو اس کو کہیں گے کہ اس آدمی کے اندر صفت محمودہ، اچھی صفت ہے، اچھی کوالٹی ہے کہ یہ آدمی آخرت کی تیاری کے لیے وہ دنیا میں مصروف نہ ہو جائے، منہمک نہ ہو جائے، اس کی گہرائی اسے آخرت سے نہ روک دے. اس معنی میں اگر وہ دنیا سے غفلت برت رہا ہے تو ایک اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر ایک اچھی صفت ہے. لیکن ہاں، دنیا سے غفلت برتنے کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی نہ تو دین کا رہے اور نہ ہی دنیا کا رہے. دنیا میں کوئی بھی اسکیل کو سیکھنے کے لیے وہ کوئی کوشش ہی نہ کرے، ایجوکیشن اور تعلیم میں بے پرواہی اختیار کرے، بے توجہی اختیار کرے، ایک دم بے پرواہ ہو جائے اور وہ دنیا میں کاروبار، تجارت اور ان تمام چیزوں میں وہ شخص سستی اختیار کرنے لگ جائے، بالکل غافل ہو جائے، نہ اس کی دین ہے نہ دنیا ہے، تو یاد کر لیجئے یہ بھی اچھی صفت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایسے لوگوں کے پیٹھ پر کوڑے برساتے تھے جو آدمی نہ دین کے ہوتے نہ دنیا کے ہوتے، نہ وہ دین کے لیے کچھ کر رہا ہے نہ دنیا کے لیے کچھ کر رہا ہے. دین و دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز، کوئی اسکیل نہیں ہے اس کے پاس. کہا تم پیدا ہو کر کے کیا کر رہے ہو؟ صرف دھرتی کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو. ان کے پیٹھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے برساتے تھے کہ نہ دین کے ہے یا نہ دنیا کے. آج اگر ہم اپنے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارے نوجوان، ہماری نسل نہ دین کے ہے نہ دنیا کے ہے. آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں تو آپ کو خود بخود اس بات کا پتہ مل جائے گا. تو غفلت کی ایک قسم دنیا سے غافل ہونا، جس کے دو پہلو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. آخرت کی تیاری کے لیے اگر کسی چیز سے انسان دنیا سے غافل ہو رہا ہے تاکہ کہیں یہ چیزیں اسے آخرت کی تیاری سے روک نہ دے، تو بھائی اچھی صفت ہے کہ کم سے کم آخرت کی تیاری کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی کوئی اسکل ہی نہ سیکھے، دنیا کے کسی ہنر سے واقف نہ ہو اور نہ ہی کوئی مقام اپنا بناتا ہو، نہ کوئی تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرتا ہو، نہ اپنا جو ہے ایک سرخروئی حاصل کرنا چاہتا، بس ایسے بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے. ایسے جانوروں کی زندگی کہتے ہیں جو انسان دنیا سے بھی غافل ہو کر کے نامراد وہ نقصان ہو رہا ہے، دنیا بھی جا رہی ہے اور آخرت تو جا ہی رہی ہے. دوسری قسم جو غفلت کی ہے وہ ہے دین سے غافل ہونا. دین سے غافل ہونا یہ کافروں کی صفت ہے، یہ جہنمیوں کی صفت ہے. تو آج اللہ رب العالمین کے دین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور شریعت اسلامیہ سے غافل ہونا، موت، آخرت، ان تمام چیزوں سے آج مسلمان غافل ہو رہے ہیں. دین سے اگر کوئی آدمی غافل ہو جائے، یاد کر لیجئے یہ کسی مسلمان اور کسی مومن کا سیوا نہیں ہے. اسی غفلت سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. تو جہاں ایک آدمی اگر غفلت سے بچے گا تو اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. لیکن ایک آدمی اگر غافل ہو جائے تو اس کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی اس کے ہاتھوں سے جائے گی. آج مسلمانوں کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کہتے ہوئے میں بالکل حق کی جانب ہوں کہ نہ مسلمانوں کے نسل اور نوجوانوں میں دنیا ہے نہ دین ہے، دونوں اعتبار سے یہ غافل ہے. کہا جائے تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوگی کہ ہماری نسلیں سڑ چکی ہیں. اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ اور غلط نہیں ہے کہ ہماری نسلیں سڑ چکی ہیں. نوجوانوں کے ہاتھوں میں قوم کی لگام ہوتی ہے. ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، بے روزگاری ہے، لا علمی ہے. اچھا، صحت بھی ان کی ویسی نہیں ہے کہ موقع آ جائے تو کم سے کم صحت و تندرست رہے. صحت و تندرستی کے اعتبار سے بھی یہ کمزور ہے. کوئی اسکل نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، تعلیم میں بھی کمی ہے. دین کا نالج اور دین کی فہم اور دین کی سمجھ اس سے بھی بے بیزار ہے. ذہن منتشر ہے، ایمانی کمزوری ہے، عبادت کی کوئی فکر نہیں ہے. کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے کہ نوجوان اور ہماری نسلیں عبادت کی فکر کر رہی ہو. ہاں، ہمارے نوجوان نسل کو اور ہماری نسل اتنی سڑ چکی ہے، ان کو نیند تب آتی ہے جب موبائل کا اسکرین بند ہو. اور غصہ ایمانی غیرت پہ نہیں آتا ہے، بلکہ غصہ اس وقت آئے گا جب انٹرنیٹ ختم ہو جائے. اس طرح سے ذہن منتشر ہو چکا ہے ہماری نسل کو. اگر دیکھا جائے، آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ صحیح اپنے دل سے یہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا. کیا آپ کا تعلق مسجدوں سے، عبادت سے، دین سے جتنا ہے، کیا آپ کے گھر والوں کا تعلق، آپ کے بیٹا بیٹی کا تعلق، آپ کے اہل خانہ کا تعلق مسجدوں سے اتنا ہے، دین سے ہے اتنا، عبادت سے ہے اتنا؟ ہر آدمی فوراً جواب دے گا نہیں ہے. جتنا میرا تعلق ہے
حالانکہ ہمارے تعلقات میں بھی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اپنے گھر والوں کا جائزہ لیا جائے تو جتنا ہمارے تعلق ہے اس کا 1% بھی ہمارے گھر والوں کا تعلق نہیں۔ جس مسلمان کا یہ حال ہو وہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواب نہیں دے سکتی وہ قوم۔ تو لہٰذا یہ ہماری نسل کی حالت ہے، بالکل سڑ چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین سے بھی غافل ہونا، دنیا سے بھی غافل ہونا، یہ غافلوں کی پہچان ہے کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، یہ غافلوں کی پہچان ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ جب دو قسمیں غفلت کی ہمارے سامنے آ گئی تو کیا کہیں پر ایسی کوئی چیز بیان کی گئی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں یہ پتا ملے کہ غفلت کی یہ پہچان ہے؟ کیونکہ جب تک آدمی سمٹمز کو نہیں دیکھے گا تب تک اس کی پہچان نہیں کر سکتا۔ ایک ڈاکٹر پہلے سمٹمز کو دیکھتا ہے کہ بھائی کیا بیماری ہے، تو اس سے پہلے وہ سمٹمز کو دیکھے گا۔ تو اس غفلت کی جو پہچان اور نشانی ہے وہ 3 نشانیاں ہیں۔ ہر آدمی چیک کرے۔ اصلاحی موضوع اسی لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آدمی پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے۔ یہ 3 عادتیں اگر کسی کے اندر موجود ہیں سمجھ جاؤ وہ انسان غافل ہے۔ یہ 3 عادتیں اگر کسی انسان کے اندر موجود ہو سمجھ جائیے کہ وہ انسان غافل ہے۔ پہلی عادت یہ ہے کہ وہ آدمی اطاعت، فرما برداری اور نیکی کے کاموں میں سستی دکھا رہا، کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اگر نیکی کے کاموں میں، اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں اگر کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انسان جو ہے اس طرف بڑھ نہیں پا رہا ہے بلکہ غفلت اور سستی کی زندگی گزار رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، نیکی کے کاموں میں غافل انسان ہے وہ۔ منافقین کی تو یہی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى۔ یہ منافقین لوگ ہیں، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب نماز کے لیے یہ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اگر کوئی آدمی سستی دکھا رہا ہے یا اسے نظر انداز کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ غافل انسان کی پہلی پہچان ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں انسان سستی دکھانے لگے۔ دوسری عادت غافلوں کی یہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان غافل ہے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں وہ بہت تیزی دکھائے گا، بہت لذت محسوس ہوگی، بہت محبت دکھائے گا، اور جتنے سارے گناہ کے کام ہیں، فسق و فجور کے کام ہیں، عصیان اور نافرمانی کے کام ہیں، ان تمام کاموں سے وہ دل بھی لگائے گا، فخر بھی محسوس کرے گا۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معافی مل جائے گی، بخش دیا جائے گا، معافی مل جائے گی، الا المجاہرین، ایک جماعت ایسی ہے جس کو معافی نہیں ملے گی، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی رات میں کوئی گناہ کا کام کیا اور رات کی تاریکی میں چھپ کر کے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی برائی کا کام کیا، گناہ کا کام کیا، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد وہ لوگوں سے بتاتے پھر رہا ہے عملت البارحة کذا وکذا، ارے رات کو تو میں نے فلاں فلاں کام کر دیا۔ ایک تو گناہ بھی کیا، اللہ نے اس پر پردہ بھی ڈال دیا تھا، لیکن اس گناہ پر اس کو اتنی فخر ہے کہ لوگوں سے بیان کرتا ہوا پھر رہا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا تھا۔ آج بھی دیکھیں ہے گناہ کے کام، لیکن انسان فخریہ انداز میں اسے پیش کرتا ہے۔ رات جب ہوئی تھی، رات گزاری تو اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، جب صبح ہوئی تو انہوں نے اسی پردے کو کھول دیا۔ اسی ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا، گناہ کا پرچار کرنے والا۔ تو غافل انسان کی دوسری عادت یہ ہے کہ وہ گناہ میں دلچسپی دکھائے گا اور گناہ کے کاموں میں قدم بقدم آگے بڑھائے گا، اور وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے گا بلکہ اس سے اپنے آپ کا لگاؤ رکھے گا۔ یہ غافلوں کی دوسری پہچان ہے۔ غافل انسان کی تیسری پہچان یہ ہے، اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ غافل انسانوں کی پہچان کیا ہے تو دیکھ لے۔ غافل انسان کی تیسری عادت یہ ہے کہ جتنے سارے کام جس کو شریعت نے حرام قرار دیا یا اس سے پابندی لگا دی ہے، اس سے روکا گیا ہے، ایسے تمام کاموں کو وہ ہلکا اور آسان سمجھے گا، وہ ہلکا اور آسان سمجھے گا۔ زنا بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، لیکن آج دیکھ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ مسلمانوں نے جتنی ساری چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ان تمام چیزوں کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہے، آسان سمجھ رہا ہے۔ تو یاد کر لیجئے، اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز کو جس کو شریعت نے روک لگائی ہو، اسے حرام قرار دیا ہو، ایسی چیزوں کو ہلکا سمجھنا، یہ غافل انسان کی تیسری عادت ہے۔ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه،
وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہا کہ مومن آدمی، چونکہ مومن غافل نہیں ہوتا ہے، غفلت کی صفت مومنوں کے اندر نہیں رہتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن اپنے کسی بھی گناہ کو وہ ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر گر جائے اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں. لیکن وہیں پر فاجر آدمی، غافل آدمی، گنہگار آدمی، جو فاجر و فاسق ہے، غافل ہے، گنہگار ہے، ایسے آدمی اپنے گناہوں کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، اتنا آسان سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. جو فاجر اور غافل انسان ہے وہ گناہ کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے کہ گویا کہ ایک مکھی اس کے ناک پر اڑتی اڑتی بیٹھی اور ہاتھ کا یوں اشارہ کیا، مکھی اڑ کر کے چلی گئی. کسی بھی گناہ کو وہ بالکل لائٹلی اور ہلکا سمجھتا ہے. تو گناہ کو ہلکا سمجھنے والا یہ اصل میں غافل انسانوں کی تیسری عادت اور پہچان ہے. یہ تین صفتیں آدمی اپنے آپ کو چیک کرے اور محاسبہ کرے، اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو فوراً انسان کو توبہ طائب ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ غافلوں کی عادت سے میرے بھائی. ایک انسان کی یہ تین پہچان ہو گئی جس کو ہم غفلت کی پہچان اور غافل انسانوں کی نشانی کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن چیزوں میں زیادہ تر انسان غفلت برتتا ہے. تو ایسی تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان غفلت برتتا ہے اور اسی سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی دین سے غافل ہو جائے، اللہ رب العالمین سے غافل ہو جائے، قرآن سے غافل ہو جائے، حدیث سے غافل ہو جائے، قرآنی آیات پر وہ غور نہ کرے اور قرآنی آیات کو نہ ہی اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ قرار دے اور نہ ہی اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. کوئی تعامل نہیں، کوئی غور و فکر نہیں، کوئی توجہ نہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو غافل انسان ہے دراصل اس غافل انسان نے قرآن کو کبھی کھول کر کے نہیں دیکھا، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. قرآنی آیتوں میں اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی بادشاہت کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. یہ سارا ایڈریس آپ کو قرآن سے ملے گا. تو ایسے لوگ یا تو جو قرآن کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں، یا وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے اور اس میں کوئی تعامل نہیں کرتے، بس ایسی آیا اور پڑھ کر کے اسے آگے چلے گئے، کوئی غور و فکر نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. اس میں پتہ یہ چلا کہ دین کے جتنے سارے احکامات ہیں ان تمام احکامات سے انسان غفلت برتتا ہے انسان جن چیزوں میں. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت سے غفلت برتتا ہے. آپ دیکھ لیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادتوں سے ہی انسان غافل ہوتا ہے. ارے غافل انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کرتے ہو، فارغ کرتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہے، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فری کر دو. کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. کیا ہوگا اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کرتا ہے، فارغ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ املأ صدرک غنا واسد فقرک. دو کام ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں تمہارے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، تم غنی اور مالدار ہو جاؤ گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ محتاجگی روک دوں گا. تمہارے یہاں جو محتاجگی اور کلاش پن ہے ان چیزوں سے، فقر و محتاجگی سے پابندی لگا دوں گا. وہ چیزیں تمہارے یہاں نہیں آئیں گی. وہ چیزیں روکنا میرا کام ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ میری عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ کرو. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مطلب میری عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے ہو، کہا املأ صدرک املأ یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا. بہت ساری مشغولیت. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان کے 24 کام ہوں گے. ابھی ایک کام سے نکلا، ہاں فوراً فلاں کام کے لیے ہمیں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے. دین دنیا ان تمام چیزوں میں اگر وہ دیکھا جائے تو انسان کی صرف دنیا بن رہی ہے، اور آخرت کے سلسلے میں چونکہ اللہ نے اس کو اتنا مشغول کر دیا، مشغول کرنے کی بنیاد پر وہ اللہ اور دین سے غافل ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہا ہے. تو یہی تو کہا کہ اگر تم میری عبادت کے لیے
اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور محتاجگی کو روکوں گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ بھی مصروف رہ کر کے آدمی اگر کمائے گا، اللہ اگر محتاجگی کو نہیں روکے گا، دل میں وہی ہوس پیدا ہوگی، اور کمانا ہے اور کمانا ہے اور حاصل کرنا ہے، یہ سارے لالچ انسان کی زندگی میں آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت سے بھی غفلت انسان برت رہا ہے۔ تیسری چیز جس سے سب سے زیادہ انسان غفلت برتتا ہے وہ موت اور آخرت ہے۔ موت سے انسان جو ہے لاپرواہی برتتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے۔ کتنوں بھی ساری چیزیں اگر ہم کر لیں پھر بھی یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے رہ جائیں گی اور ہمیں آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ آخرت کے سلسلے میں کہ قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، پھر سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ساری چیزیں ہوگی، سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود انسان اس آخرت سے غافل ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کے حساب کا کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، بالکل قریب ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں اور اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ قیامت آئے گی پھر بھی انسان موت اور قیامت سے بے لاپرواہی اختیار کرتا ہے، بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یاد کر لیجئے، زیادہ تر انسان انہی 3 چیزوں میں غفلت برتتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہے تو پہلی فرصت میں اسے چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز آئیں، اور دین سے لاپرواہی اختیار کرنا، عبادت سے لاپرواہی اختیار کرنا، یا یہ ہے کہ موت اور آخرت سے لاپرواہی اختیار کرنا، یہ غافلوں لوگوں کی صفت ہے، یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان غافل ہوتا کیوں ہے؟ جب ہم نے غفلت کو پہچان لیا، غافلوں کی پہچان کو بھی جان لیا، کن چیزوں میں انسان غفلت میں پڑتا ہے، یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آ گئی تو انسان غافل ہوتا کیوں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ غفلت میں پڑنے کے 6 اسباب ہیں، مطلب 6 ریزنز ایسے ہیں جس کی بنیاد پر انسان غفلت میں پڑتا ہے۔ اپنے آپ آدمی غفلت میں نہیں پڑتا، بلکہ غفلت میں پڑنے کے لیے بھی 6 اسباب ہیں اس کے۔ یہ سارے اسباب اپنے آپ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سبب غفلت میں پڑنے کی یہ ہے کثرت گناہ۔ انسان جب کثرت سے گناہ کر رہا ہو، غفلت میں پڑنے کا یہ پہلا سبب ہے۔ پہلا سبب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ پڑتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، اللہ سے مغفرت مانگ لی، کہا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا گناہ کیا، کوئی توبہ نہیں، کوئی معافی نہیں، اس گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، دوسرا نقطہ پڑا، تیسرا نقطہ پڑا، چوتھا نقطہ پڑا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پورا دل گناہ کی کثرت کی وجہ سے جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جائے تو وہ دل غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل غافل ہو جائے تو غافل دل کے اندر یہ 3 بڑے نقصانات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ جس انسان نے کثرت گناہ کیے ہوں، پہلے اس کا دل کالا ہوتا ہے، اور جب دل کالا ہوتا ہے تو پورے دل میں سیاہ پڑنے کی وجہ سے اس کا دل غافل ہوتا ہے، اور جب دل غافل ہو جائے تو یہ 3 بڑے نقصان اس کی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر دل غافل ہو جائے کثرت گناہ کی وجہ سے، عبادت میں کوئی دلچسپی نہیں، عبادت میں کوئی لذت نہیں، اسے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، مسجدوں کی طرف جانے میں مزہ نہیں آئے گا، ذکر و اذکار میں کوئی دلچسپی نہیں آئے گی۔ وہ تو صرف فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے انسان کے ہاں اگر نماز کے لیے نہ جاؤں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی ہے مسجدوں کو نہیں پہنچ رہے ہیں، آ نہیں رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں انسان نے ایسا کیا، بس فارمیلٹی پورا کر۔ دل سے پوچھو، کیا نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج و زکات کی ادائیگی میں، اور خیر کے کام کرنے میں، نوافل کی ادائیگی میں، تلاوت قرآن میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے، مٹھاس پیدا ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دل سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں؟ یاد کر لیجئے، جب دل غافل ہو جائے تو انسان عبادت کی لذت ختم ہو جاتی، کوئی مزہ نہیں ہوگا۔ دوسرا نقصان اس کی زندگی میں یہ آئے گا کہ جب انسان کا دل غافل ہو جائے تو دل غافل ہونے کی بنیاد پر اس کی زندگی میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ اپنے فرض منصبی سے وہ بے پرواہ ہو جائے گا۔ فرض منصبی، اولاد کی تربیت کرنا، یہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے جس کو فرض منصبی کہتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کی دیکھ دیکھ، پرورش و پرداخت، اور اسی طرح سے ان کی ساری ذمہ داریاں، یہ اس کو فرض منصبی کہتے ہیں۔ جب انسان کا دل غافل ہوا ہے تو اپنی ذمہ داری سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ غفلت برتنے لگتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
मा मिन अब्दिन यस्तरईहि अल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूत व हुवा गासुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जिम्मेदारी दी, घर के भी इंसान जिम्मेदार होता है, लेकिन उस जिम्मेदारी से वो हमेशा गफलत बरतता रहा, गफलत दर गफलत, गफलत दर गफलत, कोई परवाह नहीं। बेटा बेटी औलाद क्या कर रही है, घर में क्या चल रहा है, उसकी कोई रोक टोक नहीं, कोई परवाह नहीं। कहा कि ऐसा जिम्मेदारी, ऐसी जिम्मेदारी से अपने आप को गाफिल रखने वाला, इसी हालत में अगर वो मरा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत को अल्लाह ताला उस पर हराम कर देता है। जन्नत उस पर हराम है। जब जन्नत हराम है तो जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है, जब जन्नत हराम है तो उसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसी तरह से गफलत, इंसान का दिल जब गाफिल हो जाए तो पहली आदत तो ये है जो उसकी जिंदगी में एक नुकसान देखने को मिलता है, वो ये है कि इंसान की इबादत से लज्जत खत्म हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि जब इंसान का दिल गाफिल हो जाए तो उसकी अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से इंसान गाफिल हो जाता है। तीसरी और आखिरी चीज ये है कि जब इंसान का दिल गाफिल हो जाए तो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फरीजा है उसमें उसकी कोई परवाह नहीं, कोई अटेंशन नहीं। भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना और मुआशरे के अंदर अच्छाई को लाना, मुआशरे के अंदर दीन शरीयत और उसकी इस्लाह करना, फिर इंसान उसकी कोई परवाह नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, ये गफलत में पड़ने का पहला सबब है। अब उसके बाद जब अगला खुतबा आएगा तो उसमें जो 5 असबाब और हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान गाफिल होता है। पहला सबब तो बता दिया गया, गुनाह की वजह से इंसान गाफिल होता है, बुनियादी और पहला रीजन ये है। 5 रीजन और हैं। फिर उसके बाद गफलत में अगर कोई आदमी पड़ता है तो उसके क्या नुकसान है, दुनिया में भी आखिरत में भी। फिर आखिर में हम आपके सामने ये बयान करेंगे कुछ ऐसे रास्ते कि अगर उसको आप पकड़ते हैं तो आप गफलत के शिकार नहीं होंगे। गफलत से बचने के लिए भी कुछ फार्मूले हैं जो इंशाअल्लाह बताए जाएंगे अगले जुमा को। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।